پاور عطا فرمایا تھا اور اپنے حبیب کو بھی پاور عطا فرمایا تھا. سبحان اللہ. تو جب ضرورت پڑی پانی کی، جب ضرورت پڑی پانی کی تو کلیم اللہ نے پتھر سے پانی نکال دکھایا اور حبیب اللہ نے اپنی انگلیوں سے پانی نکال دکھایا. سبحان اللہ. پتہ چلا کہ پتھر پر لاٹھی مار کر پانی نکالنا یہ موسیٰ کلیم اللہ کا کمال ہے، اور برتن میں ہاتھ ڈال کر انگلیوں سے پانی نکالنا یہ حبیب اللہ کا کمال ہے. سبحان اللہ. یہ حبیب اللہ کا کمال ہے. حضرات محترم، آپ دیکھیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو لے کر ہجرت کر رہے تھے، تقریباً 6,70,000 کی تعداد میں لوگ تھے، 12 قبیلوں کے لوگ تھے. پانی کی ضرورت پڑی، آپ نے ایک پتھر پر لاٹھی مارا، اس پتھر سے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہو گئے. سبحان اللہ. 12 چشمے جاری ہو گئے. اسی طرح آپ میدان حدیبیہ کے واقعہ کو یاد کیجئے کہ جب پیغمبر اسلام اپنے 1500 صحابہ کے ساتھ مدینہ شریف سے مکہ شریف عمرہ کے ارادے سے جا رہے تھے اور میدان حدیبیہ میں خیمہ زن ہوئے، حدیبیہ کا کنواں سوکھ گیا. میدان حدیبیہ کا کنواں سوکھ گیا. صحابہ کرام دور دور تک پانی کا پتہ لگائے لیکن کہیں پانی کا نام و نشان نہیں پائے. تو سب حضور کی بارگاہ میں پہنچے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اس میدان کا کنواں سوکھ گیا ہے، دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے. اے میرے آقا، اگر پانی نہ ملا تو ہم سب ہلاک و برباد ہو جائیں گے، جانور پیاسے ختم ہو جائیں گے. لہٰذا اے ہمارے پیغمبر، آپ ہمارے لیے پانی کا انتظام فرمائیے. سبحان اللہ. تو حضور نے فرمایا، وہ میرے چاہنے والوں، وہ میرے ماننے والوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو اگر تھوڑا سا بھی پانی ہے تو اسے لے کر آؤ. تو صحابہ گئے اور تھوڑا تھوڑا بہت سارے برتنوں سے پانی اکٹھا کیا ایک پیالے میں اور لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. سبحان اللہ. اس پیالے میں حضور نے اپنا ہاتھ ڈالا، دستے پاک ڈالا تو حضور کے دستے مبارک کی یہ برکت ہوئی کہ حضور کی انگلیوں سے نہریں جاری ہو گئی. سبحان اللہ. پانی نکلنے لگا. صحابہ دیکھتے کیا ہے کہ حضور کی انگلیوں سے پانی نکل رہا ہے. سبحان اللہ. اب جب پانی نکل رہا ہے تو اس سے 1500 صحابہ نے اس پانی سے اپنی بھی پیاس بجھائی، جانوروں کی بھی پیاس بجھائی، اور جتنے خالی برتن پڑے تھے وہ سب کے سب بھر لیے. لیکن اس پانی کا نکلنا تب تک بند نہیں ہوا جب تک کہ پیغمبر اسلام نے اپنا ہاتھ اس پیالے سے باہر نہیں نکالا. سبحان اللہ. اس پیالے سے باہر نہیں نکالا. حضرت جابر سے پوچھا گیا، اس واقعے کے بعد پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ اس وقت آپ لوگ کتنی تعداد میں تھے؟ تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ اس وقت ہم لوگ 1500 کی تعداد میں تھے، لیکن اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی اتنا زیادہ تھا کہ وہ سب کے لیے کافی ہوتا. سبحان اللہ. وہ سب کے لیے کافی ہوتا. انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ. تو جب ضرورت پڑی تو موسیٰ کلیم اللہ نے پتھر پر لاٹھی مار کر پانی نکال دکھایا اور حبیب اللہ نے اپنی انگلیوں سے پانی نکال دکھایا. سبحان اللہ. یہی انگلی ہے. جب ضرورت پڑی تو اسی انگلی کے اشارے سے پیغمبر اسلام نے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے بھی دکھایا ہے. سبحان اللہ. مکہ کی وادی میں دن بدن مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. کفار مکہ حیران و پریشان ہے.
اس تعداد کو ختم کرنے کے لیے، روکنے کے لیے یمن کے رہنے والے حبیب کو بلایا۔ اے حبیب، ہمارے یہاں ایسا ایسا ہو رہا ہے۔ ابو جہل نے بلوایا تھا، آ کر تم اسے روکو۔ حبیب یمنی آئے، انہیں معلوم تھا کہ جو پیغمبر ہوتا ہے وہ پاور والا ہوتا ہے، وہ جادوگر نہیں ہوتا۔ جادوگروں کی حکومت زمین پر ہو سکتی ہے، ہوا میں ہو سکتی ہے، لیکن وہ اپنا پاور چاند پر نہیں دکھا سکتا، سورج پر نہیں دکھا سکتا۔ یہ حبیب یمنی اچھی طرح جانتا تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ پاور والا ہوتا ہے، وہ چاہے تو اپنا پاور چاند پر بھی دکھا سکتا ہے، سورج پر بھی دکھا سکتا ہے۔ تو حبیب نے کہا حضور پاک سے کہ اگر آپ نبی ہیں تو چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائے، چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائے۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا ٹھیک ہے، چاند کو 2 ٹکڑے دیکھنا ہے، چلو دکھا دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام نے اپنی انگلی کا اشارہ چاند کی جانب فرمایا تو چاند اس طرح 2 ٹکڑے میں بٹ گیا کہ ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر نظر آ رہا تھا تو دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے نیچے نظر آ رہا تھا۔ ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر نظر آ رہا ہے تو دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے نیچے نظر آ رہا ہے۔ جبھی تو میرے امام فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری مرضی پا گیا، سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی، ماہ کا کلیجہ چڑ گیا۔ تیری انگلی اٹھ گئی، ماہ کا کلیجہ چڑ گیا۔ تو نے ذروں کو دیکھا تو زر کر دیا، یا رسول اللہ تو نے ذروں کو دیکھا تو زر کر دیا، تو نے قطروں کو دیکھا گوہر کر دیا، تو نے حبشی کو رشک قمر کر دیا۔ الٹا سورج پھرانا تیرا کام ہے، الٹا سورج پھرانا تیرا کام ہے یا رسول اللہ۔ چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھائے، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اب حبیب کے دل میں جو دوسرا سوال ہے، پیغمبر اسلام خود بتاتے ہیں اسے، اے حبیب جو تیرے دل میں دوسرا سوال ہے تم اپنی زبان سے بتانا چاہتے ہو یا میں بتا دوں؟ یا رسول اللہ آپ بتا دے تو بہتر ہوگا، آپ بتا دے تو بہتر ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا سنو، تمہارے دل میں دوسرا سوال یہ ہے کہ تمہاری ایک بیٹی ہے جو پاؤں سے لنگڑی ہے، ہاتھ سے لنجی ہے، آنکھ سے اندھی ہے، تو چاہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے تو جا، وہ ٹھیک ہو گئی ہے، سبحان اللہ۔ جب اتنا حبیب سنتے ہیں تو تڑپ جاتے ہیں اور کلمہ پڑھ کر دامن اسلام کو تھام لیتے ہیں، سبحان اللہ، دامن اسلام کو تھام لیتے ہیں۔ آئے تھے اسلام کو روکنے کے لیے، جا رہے ہیں خود مسلمان ہو کر، سبحان اللہ۔ جب گئے یمن پہنچے، دروازے پہ دستک دیا تو وہی معذور بیٹی جو چل نہیں سکتی تھی، دیکھ نہیں سکتی تھی، وہی آ کر دروازہ کھولتی ہے۔ باپ دیکھتے ہی طرف جاتے ہیں، کہتے اے میری بیٹی، اے میری لختے جگر، یہ تو بتاؤ کہ یہ تندرستی تمہیں کیسے حاصل ہوئی، یہ صحت یابی تجھے کیسے ملی؟ تو وہ بیٹی کہتی ہے میرے بابا جان، ایک رات خواب میں نے ایک بزرگ چہرے والی ہستی کو دیکھا، ایک بزرگ شخص کو دیکھا جس نے مجھ سے کہا کہ سن، تیرا باپ مسلمان ہو گیا ہے، اگر تو بھی کلمہ پڑھ لے گی تو صحت مند ہو جائے گی۔ اے ابو جان، میں نے خواب میں ہی کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئی۔ جب صبح اٹھی تو میں ایسی تھی جیسا کہ آپ مجھے ابھی دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ میں نے خواب میں ہی کلمہ پڑھ لیا۔ جبھی تو میرے امام فرماتے ہیں کہ لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ ارے بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اب آخری واقعہ، اللہ نے اپنے محبوب کو جو پاور عطا فرمایا وہ کسی کو بھی نہیں عطا فرمایا۔ مقام صحبہ کو دیکھیں، یعنی مقام صحبہ کے اس واقعے کو بھی دیکھیں کہ پیغمبر اسلام نے نماز عصر ادا کر لی اور حضرت مولا علی کے زانوں پر اپنا سر رکھ کر آرام فرمانے لگے،
اسی اثنا میں آپ پر وحی کا نزول ہونے لگا، وحی نازل ہونے لگا۔ وحی کا نزول جب ہونے لگا تو کافی دیر ہو گئی۔ حضرت مولا علی نے نماز عصر ادا نہیں کی تھی، حضور نے تو نماز عصر ادا کر لی تھی لیکن علی نے نہیں۔ حضور حضرت علی کے زانوں پر اپنا سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں، وحی کا نزول ہو رہا ہے، ادھر سورج ڈوب رہا ہے۔ حضرت مولا علی کبھی ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھتے تو کبھی گود میں رکھے ہوئے رخ مصطفیٰ کو دیکھتے، کبھی ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھتے، کبھی جمال مصطفیٰ کو دیکھتے، اور یہ سوچتے کہ اگر جگاتا ہوں تو محبت میں خلل پیدا ہوگی، اور اگر نہیں جگاتا ہوں تو نماز عصر قضا ہوگی۔ تو آخر میں آپ نے یہی فیصلہ کیا کہ نماز قضا ہو تو پھر سے ادا ہو، محبت قضا ہو تو کیسے ادا ہو، محبت قضا ہو تو کیسے ادا ہو۔ حضرات محترم، سورج کو ڈوبنے دیا، نماز کو قضا ہونے دیا، لیکن آپ اپنے محبوب کے آرام میں خلل پیدا کرنا پسند نہیں کیا۔ جب سورج ڈوب گیا آپ کو درد ہوا، اس کا آنکھیں اشکبار ہو گئی، کیونکہ نماز آپ کی قضا ہو گئی تھی۔ آپ دیکھیں، ایک وقت کی نماز حضرت مولا علی کی قضا ہو رہی ہے، آنکھیں رو رہی ہے، آنسو کے قطرے رخسار نبوت پر ٹپکے، حضور کو ٹھنڈک محسوس ہوئی، آقا بیدار ہوئے، اے علی کیوں رو رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت مولا علی کہتے، یا رسول اللہ، رونے کی وجہ یہ ہے کہ میری نماز عصر قضا ہو گئی ہے، نماز قضا ہو گئی ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا، علی رونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ روئیں گے تو محبت بدنام ہو جائے گی کہ محبت میں نماز قضا ہو رہی ہے، جبکہ محبت میں نماز قضا نہیں بلکہ ادا ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضور نے رب کی بارگاہ میں دعا کیا، مولا تو اچھی طرح جانتا ہے کہ علی تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھے، لہٰذا اے مولا تو علی کے لیے سورج کو لوٹا دے تاکہ علی اپنی نماز عصر ادا کر لے۔ سبحان اللہ، نماز عصر ادا کر لے۔ تو سنو مسلمانوں، دعائے مصطفیٰ کا یہ اثر ہوا کہ آنن فانن سورج پلٹ آیا اور مولا علی نے نماز عصر ادا کر لی۔ حضرت اسماء بنت عمیس کہتی ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا اور ہر طرف دھوپ پھیل گئی۔ سبحان اللہ۔